माशाअल्लाह हूँ तुम्हारे सामने खतीब अहले सुन्नत, मर्द मुजाहिद, आशिक रसूल, संगड़ा कौम दा हीरा, फाजिल नौजवान अल्लामा कारी याकूब रिजवी साहब और 10 मिनट वास्ते खिताब करे सन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से इस साल सवाब के सिलसिला में हम सब जमा हुए हैं। असल मकसद मरहूम बाबा हाजी हबीबुल्लाह के इस साल सवाब के लिए, यानी उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, नफ़ा हो जाए, हम सारे इसलिए आए। यहाँ पर कुरान पाक की तिलावत हुई, नातें पढ़ी गईं, उसके बाद आपने फ़िक्र आखरत और मौत की तैयारी के हवाले से बड़ा उम्दा बयान आपने सुना। शाह साहब ने खौफ खुदा के हवाले से बड़ी उम्दा गुफ्तगू फरमाई, आपने सुनी। तो अगर इस पर अमल कर लिया जाए तो काफ़ी नहीं। उसके बाद आपने इस्लाह मुआशरा के हवाले से भी अच्छी बातें सुनी, वो आपके सामने। तो बात काफ़ी है। मैंने सिर्फ इतना अर्ज़ करना है कि माशाअल्लाह ये देखें, इंतज़ाम किया गया, पहले ऐलान भी हुआ कि कुलखानी इतवार को होगी, टाइम भी था, ऐलान हो गया। अचानक पता चला ना, जुम्मे से पहले तो किसी को नहीं पता था कि इतवार को कुलखानी होनी है। अचानक, बस ये अल्लाह का वादा, अचानक पता चला कि इतवार को कुलखानी भी है। तो बहुत सारे लोगों ने, जो इतवार को छुट्टी होती है, उन्होंने सोचा होता है कि किसी ना किसी काम में हम जाएंगे, फ़लाँ काम करेंगे, लेकिन अचानक आ गया ना। अब बहुत सारों ने अपना काम छोड़ा, बहुत सारों ने किसी के ज़िम्मे लगाया कि यार तुम फ़लाँ वक़्त ना फ़लाँ जगह पर तुम कर लेना, अपने बेटे को छोड़ के किसी और को, यार तुम कर लेना, मैंने कुलखानी पे भी जाना है। तो वो टाइम निकाल कर आप सारे आए हैं। किसी को हो सकता है कोई फ्री भी हो, इतवार है, फ्री भी हो। कुछ लोग, उनको काम था, वो छोड़ के आ गए कि नहीं यार, वो इस्लाम का हुक्म भी है कि अगले की ताज़ियत करनी चाहिए। सारे लोग जमा हो गए। फिर इन्होंने आपको खाली नहीं बुलाया, आपके लिए ही लंगर का अहतमाम किया कि ये कुछ खाएंगे तो उसका खिलाने का सवाब, इस्लाम ने खाना खिलाने का अजीम सवाब बयान किया। जगह जगह ज़िक्र है कुरान पाक में, अहादीस में। तो ताकि ये जो सवाब मिले ना, आप सुबहान अल्लाह कहें, यहाँ पर कुरान की तिलावत हो, यहाँ पर नात खानी हो, बयान हो, अल्लाह का ज़िक्र हो, अल्लाह के हबीब का ज़िक्र हो, वो सारा कुछ उसका अल्लाह सवाब अता फ़रमाए। तो वो सवाब हम इस नीयत से ये सारी नेकियां करें कि ये सवाब मरहूम को पहुँचे, ताकि उनके लिए कोई फ़ायदा तो हो जाए। हम सारे जमा हुए हैं, अल्लाह तो बड़ा करीम है। शुक्र अदा करें रब का कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया है। बहुत सारे ज़रिए बनाए हैं, बहुत सारे ज़रिए बनाए कि बंदा ना बचे, अल्लाह के अज़ाब में ना बचे, बल्कि अल्लाह की रहमत उसको मिल ही जाए। दुनिया में भी बहाने बनाए और विसाल के बाद भी बहाने बना दिए कि इसका जनाजा पढ़ लेना, दुआ कर, कब्र पर जाके दुआ कर देना, बाद में इसके साले सवाब के लिए कुछ कर लेना, सदका कर देना। कितने ज़राए बनाए हैं। ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। तो आपने तकरीरें जितनी सुन ली उस पर अमल कर लेना। अगर कब्र की तैयारी की कोशिश कर दें, खौफ खुदा रखने वाले बन जाएं, एहसास करने लग पड़े इस्लाह माशरा के एतबार से, तो बात आज की कितने लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। अगर कोई एक बंदा भी बदल के चला गया, यहाँ से एक बंदा भी कोई अच्छी नीयत करके चला गया, किसी को वालिदैन का एहसास हो गया, किसी को कुछ मिल गया, कितना फ़ायदा है। लेकिन मकसद ये समझें कि हम आए हैं तो क्या ये आना भी ठीक है कि नहीं। ये सारे हम जो जमा हो गए हैं, ये हमने ठीक भी किया कि नहीं। ये जो इतना उन्होंने ख़र्चा किया टेंट का, ये सारा कुछ, वो देगें भी पकवा रहे हैं, इतने चावल वो पकवा रहे हैं, ख़र्चा है। आपको पता है कितनी महंगाई है आजकल। इनको 2 दिन पहले नहीं पता था इतना ख़र्चा अचानक होगा। अब अचानक उनको पता चला कि सारे सवाब के लिए इतना ख़र्चा भी करना है, वो कर रहे हैं ना। अब देखें, तो अब उन्होंने इतना खर्चा किया, आखिर में पता चले कि ये जो काम हमने किया था है ही नहीं ठीक, ये तो हराम है। तो यकीन कीजिए क्या फ़ायदा हमारा सबका जमा होने का, इतना कुछ करने का। दिखाने तो नहीं ना हम आए, हम तो कुछ काम करने आए हैं, कोई अल्लाह रसूल का जिक्र करने आए हैं, कोई उसका फ़ायदा करने आए हैं। लिहाजा इस हवाले से मैंने ना कुरान पाक की और चंद हदीस अर्ज़ करके अपनी बात मुकम्मल कर लेनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तौफीक दे। अब दुआ कीजिएगा कि मैं जल्द आपको बात समझाने में कामयाब हो जाऊँ। कुरान पाक में गाया व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलेगा जो उसने कोशिश की। इससे ऐसा लगता है कि मरने के बाद कोई उसको कुछ कर सकता ही नहीं है। तो अगर कोई इस एक आयत को पढ़ के लोगों के सामने बयान कर दे तो फिर तो ये सारा गलत है। लेकिन कुरान एक आयत का नाम नहीं, बल्कि पूरी जो 6666 आयतें हैं ना, ये सारा कुरान है। हम सारा कुरान पढ़ेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। कुरान में ये भी है, अल्लाह ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, कि कोई जान किसी दूसरे का गुनाह नहीं उठाएगी, हर किसी को अपना गुनाह उठाना पड़ेगा। यह है इंसान की कोशिश। तो क्या हम भी किसी मरने वाले के बाद उसका कोई फ़ायदा कर सकते हैं? क्या इसका कोई इस्लाम में कोई तलीम है? तो पारा नंबर 28 देखिए, सूरतुल हशर है,
آیت نمبر 8 میں رب تعالیٰ نے ذکر کیا ہجرت کرنے والوں کا، آیت نمبر 9 میں رب تعالیٰ نے ذکر کیا انصاروں کا۔ ہجرت والے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ 9ویں آیت میں فرمایا کہ جو انصار ہیں ان کی مدد کرنے والے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں۔ پوری آیت میں نہیں پڑھ رہا اس لیے کہ ٹائم کم ہے، آپ اس کو قرآن کو کھول کے ترجمہ کھول کے پڑھیے گا کہ کس طرح ذکر کیا اور ان کو کامیاب رب تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 10 میں فرمایا مہاجرین بھی گزر گئے، انصار بھی چلے گئے کیونکہ حضور کے صحابہ تھے، بعد میں ایمان والے آئے، ان کے بارے میں رب العزت نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ مولا تو ہمیں بھی بخش دے، صرف ہمیں نہیں بلکہ جو ہم سے پہلے ایمان میں پہلے چلے گئے نا ان ساروں کے بھی بخشش فرما دے، کیونکہ تو بہترین بخشش فرمانے والا ہے، تو کریم ہے۔ تو یہ دیکھیے اسلام کی بہترین تعلیم، کرم نہیں کہ بعد والوں کو بھی اجازت ہے کہ تم اس کے لیے دعائیں کرو، دعائیں کرنے کا کہا تو اس لیے کہا نا کہ فائدہ بھی ہوگا۔ تو اب یہاں سے یہ پتہ چلا قرآن کی آیت سے کہ میت کو فائدہ بعد میں ہو سکتا ہے، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن کیا صرف دعا بھی کر سکتے ہیں یا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے اللہ کے حبیب آئے اس لیے ہیں، ہمیں سارا کچھ کھول کھول کے بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، سارا کچھ سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ مسلم شریف بخاری مسلم کا درجہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ مسلم شریف امام مسلم بن حجار بن مسلم القشاری 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ چیپٹر ہے نا کتاب الوصایا، وہاں پر چیپٹر پورا باندھا گیا، دوسرا چیپٹر ہے کتاب الوصایا کا اور تیسرا چیپٹر، دونوں اسی حوالے سے حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں، جمع یہی کی ہیں۔ تیسرے چیپٹر کا نام رکھا کہ میت کو مرنے کے بعد کس چیز کا فائدہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ حدیث ہے، عربی میں نہیں پڑھتا کیونکہ ٹائم کم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی انتقال کر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو گیا، فرمایا ہاں 3 کام باقی ہیں، 3 کام باقی ہیں جو اس کو مرنے کے بعد فائدہ دیتے ہیں۔ فرمایا پہلا یہ ہے من صدقۃ جاریہ، کہ کوئی صدقہ جاریہ کر جائے، کوئی ایسا کام کر جائے، مثلا مدرسہ بنا دیا تو بعد میں بھی چلتا رہا، کوئی اور کام نیک بعد میں چلتا رہا، اس کو فائدہ ملے گا، یہ قبر میں گیا ہے، عمل ختم نہیں ہوا، عمل جاری ہے۔ دوسرا فرمایا او علم ینتفع بہ، یا کوئی ایسا علم چھوڑ گیا جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا رہا، یعنی کوئی کسی کو قاری بنا گیا، کسی کو حافظ، کوئی ایسا انتظام کر گیا، بعد میں لوگ اس کا علم حاصل کرتے رہے تو اس کو فائدہ پہنچتا رہا۔ اب دیکھیں یہ آپ تک علم پہنچا نا، آپ نے قبر کے بارے میں آتے سنی، خوف خدا کے بارے میں سنی، اصلاح معاشرہ کے بارے میں گفتگو سنی، آپ تک علم پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اس کا ذریعہ کون بنا؟ مرحوم بنا، کہ اس کی کل خانی کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو بتائیے اس کو فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہم تو اس لیے جمع ہوئے ہیں، علم کی باتیں پہنچ رہی ہیں، اگر بیان نہ ہوتے، تقریریں نہ ہوتی، صرف لوگوں کو کھانا کھلا دیا جاتا تب بھی اس کا ثواب تھا، تب بھی ثواب مل جانا تھا۔ اب ساتھ میں تقریریں بھی ہو رہی، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ سننے اس کا بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ علم ہے جو آگے پھیل رہا ہے، اور مرحوم سبب بنا ہے کہ اس کی کل خانی کی وہ فوت نہ ہوتا تو ہم نہ جمع ہوتے ہیں، اس کی کل خانی کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو یہ بھی فائدہ ہوا۔ تو یہ ہے اسلام۔ تیسرا فرمایا کوئی نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعا کرتی رہی، اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ بھی فائدہ ہے۔ یہ 3 فائدے مسلم شریف کے دوسرے چیپٹر کی طرف آئیے، اس کا نام ہے وصول ثواب صدقات الی المیت، میت تک صدقات کا ثواب پہنچنے کا باب، چیپٹر کا نام ہے۔ 2 حدیثیں ذکر کی امام مسلم نے۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4219 نمبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حضور کے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ میرے نا والد کا انتقال ہو گیا، وصیت اس نے کوئی نہیں کی، تو کیا میں کچھ کروں تو اس کو کچھ فائدہ ہوگا، گناہ معاف ہوں گے، کفارہ بنے گا؟ حضور نے فرمایا کرو، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اس سے پتہ چلا کہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں اگرچہ میت نے کچھ نہ کہا ہو۔ ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، تو کچھ کہہ نہیں سکیں۔ کون تھے بھلا پوچھنے والے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی۔ حضور میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں تھا نہیں یہاں پر، تو کیا میں اگر کچھ کروں تو اس کو کچھ فائدہ ہوگا؟ 2756 نمبر بخاری کی حدیث، اگر میں اپنی والدہ کی جانب سے کچھ کروں فائدہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہوگا، ہوگا فائدہ۔ انہوں نے بھلا کیا کیا؟ فرمایا کہ حضور پھر آپ ہی گواہ ہو جائیں۔ کیا بات ہے، اپنی نیکی پر گواہ بھی بنایا تو اللہ کے حبیب کو بنایا، کہا کہ حضور پھر آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنا سارا باغ جو ہے نا کھجوروں کا سارا اپنی والدہ کے لیے صدقہ کر دیا ہے۔ اگر کوئی 80 دیگے بھی پکایا، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ وہ پورا باغ ہی صدقہ کر رہے ہیں، پورا باغ دے رہے ہیں۔ باغ کتنے کا ہوگا؟ اگر باغ والے سے کہیں کہ یار آپ نا ایک جو درخت ہے نا وہ غریبوں کے لیے وقف کر دیں،
وہ اگلا کہے گا نہیں یار تو کوئی 4-5 کلو کھجوریں کر لیں گے، تم نے تو پورا باغ ہی کہہ دیا، کوئی 4-5 کلو پھل ہم دے دیتے ہیں مدرسے میں بھی، تو آپ پورا نہ درخت کہو، انہوں نے پورا باغ ہی خرچ کر دیا۔ تو یہ نفع ہے، اور حضور کو گواہ بنایا تاکہ اس نیکی کے اوپر کوئی بعد میں اعتراض کر ہی نہ سکے، جس کے گواہ اللہ کے حبیب ہیں۔ یہ بخاری شریف 2756 نمبر حدیث، اس سے پتہ چلا کہ صدقہ بھی میت کی جانب سے کر سکتے ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حسن حدیث۔ یہی سعد بن عبادہ ہے، حضور میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پانی، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ انہوں نے پورا کنواں کھدوا دیا اور کہا کہ یہ میری والدہ کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ پورا کنواں۔ 2883 نمبر ابو داؤد کی، یہ بھی حسن ہے۔ حضرت عمر بن عاص یہ صحابی رسول ہیں، لیکن ان کے والد کو عاص بن وائل سامی یہ کافر تھا، یہ مر گیا، مرتے ہوئے وصیت کر گیا میری جانب سے 100 اونٹ صدقہ کر دینا، ہے کافر تھا۔ اس کا ایک بیٹا کافر تھا ہشام، اس نے 50 اپنے حصے کے کر دی، 2 بھائی تھے نا یہ، حضرت عمر بن عاص اور ہشام بن عاص۔ ہشام نے اپنے حصے کے 50 کر دیے، عمر بن عاص عام نہیں تھے، ان کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ تھا، یہ مسلمان تھے، تو یہ حضور سے مشورہ کیے بغیر کیسے کچھ کر سکتے تھے؟ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور میرے بھائی نے تو 50 کر دی ہیں، میرے والد نے 100 کی تھی، 50 میری باری ہے، تو کیا میں بھی 50 کر دوں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی جانب سے صدقہ کرتے یا حج کرتے یا کوئی اور نیکی کرتے، لَغَهُ ذَلِكَ ضرور اس تک پہنچتا۔ سبحان اگر مسلمان ہوتا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر تھا، لیکن ہم تو مسلمان ہیں نا۔ ہمارا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی صدقہ ہم کر سکتے ہیں۔ یہ جو کل یعنی انتظام ہے کھانے کا، لنگر کا، یہ سارا میت کی جانب سے صدقہ ہے۔ اب اس حوالے سے ایک بات اور بھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں صدقہ جو ہے نا وہ صرف غریبوں کو کھانا چاہیے، امیروں کو نہیں۔ تو صرف میں مختصری بات کر دیتا ہوں کہ جو حضرت سعد بن عبادہ نے وہ جو کنواں کھدوایا تھا وہ صرف غریبوں کے لیے تھا یا سب کے لیے تھا؟ یہاں پر کوئی بندہ جو نلکا لگوا دے کہ یہ باب حبیب کے لیے نلکا ہے کہ جو پانی پیے گا ثواب ہوگا، تو کیا لکھنا یہ بھی پڑے گا کہ صرف غریب یہاں سے پانی پئیں، امیر نہ پئیں؟ بلکہ سب کو کہا جائے گا کہ نہیں نہیں سارے پی سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ نفلی صدقہ ہے، فرض تو نہیں، زکوٰۃ کا تو نہیں، لہٰذا اس کو سمجھیں۔ مسجد میں پنکھا لگوائیں اور کہیں کہ یہ میت کی جانب سے ہے، تو پھر تو امیر تو وہ پنکھے کا ہوا بھی نہیں لے سکے گا، وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو میت کے لیے، یہاں پر سے غریب پنکھے کے نیچے بیٹھیں۔ تو اگر سارے پنکھے ہی میت کی جانب سے لگوا دیے جائیں پھر تو بیچارے امیر کہاں پر جائیں گے؟ لہٰذا اس لیے اس کو سمجھیں، جو میت کی جانب سے صدقہ کیا جاتا ہے، اگر زکوٰۃ ہے، اگر کوئی فرض یا واجب چیز ہے تو وہ صرف غریب کھائیں گے۔ ہاں اگر کوئی نفلی صدقہ ہے بہتر یہی ہے غریب کھائیں، لیکن اگر امیر بھی کھائیں گے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ رب اور بالخصوص مرحوم کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، رب تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے، ہمارے لیے بھی رب تعالیٰ آسانیاں فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم وما علیہ الا البلاغ۔